شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سرور کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شام کی طرف پہلے سفر کا واقعہ شروع کرنے سے پہلے آپ سبھی دوستوں سے درخواست ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کم از کم ایک مرتبہ درود شریف ضرور پڑھ لیں۔ اسی طرح اسلامی واقعات کے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ شام کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا سفر۔ ابو طالب اپنے کاروبار کے سلسلے میں اکثر شام آیا جایا کرتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 12 برس کے ہوئے تو ابو طالب کو ایک قافلے کے ہمراہ شام کے لیے تجارتی سفر پر روانہ ہونا پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتے تھے۔ یوں تو ابو طالب کو لمحہ بھر کے لیے بھی آپ سے جدائی گوارا نہ تھی، مگر اتنے طویل سفر کی ممکنہ تکلیفوں کی وجہ سے آپ پیارے بھتیجے کو ساتھ لے جانے پر آمادہ نہ تھی۔ جب سفر کا سامان باندھ لیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چچا سے لپٹ گئی اور ان کی اونٹنی کی مہار تھام کر ضد کرنے لگے۔ اس پر ابو طالب آپ کو ہمراہ لے جانے پر راضی ہو گئے، مگر خاندان کے چند لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کم عمری کے پیش نظر ابو طالب کے اس فیصلے سے سخت اختلاف کیا۔ ابو طالب پھر تذبذب میں پڑ گئے اور آپ کو ساتھ لے جانے کا خیال ترک کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے سخت دل برداشتہ ہوئی اور گھر کے ایک کونے میں بیٹھ کر رونے لگے۔ معصوم بھتیجے کے آنسوؤں کی لڑیوں سے ابو طالب کا دل پسیج گیا۔ چنانچہ وہ کم عمر مگر جواں ہمت بھتیجے کو شریک سفر بنانے پر بالکل مجبور ہو گئی۔ یہ تاریخی کارواں بالآخر مکہ سے شام کی جانب رواں دواں ہوا۔ شفیق چچا راستہ بھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کرتا رہا اور انہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہونے دی۔ راستے کے دلچسپ مشاہدے اور مذاکرے۔ شام کے اس پہلے تجارتی سفر کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مظاہر قدرت اور تاریخ امم کے بہت قریبی مشاہدے فرمائے۔ آپ کی طبعی عمر تو 12 برس سے زائد نہ تھی، مگر ذہانت و فطانت کی خداداد صلاحیتوں میں آپ پختہ عمر دانشور نظر آتے تھے۔ آپ کا فطری تجسس اور ذوق مشاہدہ ہر ایک کو حیرت میں ڈال دیتا تھا۔ آپ پیچیدہ ترین معاملوں کی تہہ تک پلک جھپکتے ہی پہنچ جایا کرتے تھے۔ عیسائی راہب کے حیرت انگیز انکشافات۔ سفر کی منزلیں طے کرتے کرتے یہ تجارتی قافلہ شام کی سرحد پر بصرہ کی گاؤں کو جا پہنچا۔ یہاں عیسائیوں کا ایک مشہور گرجا اور خانقاہ واقع تھا۔ گرجا کا نگران اعلیٰ ایک عالم راہب بحیرہ تھا۔ اس گرجا میں ایک پرانی مقدس کتاب رکھی ہوئی تھی جو وہاں کے راہبوں کے پاس مذہبی ورثے کے طور پر نسل در نسل محفوظ و محترم چلی آ رہی تھی۔ راہب بحیرہ اپنا زیادہ وقت لوگوں سے الگ تھلگ رہ کر سوچ بچار میں گزارتا تھا۔ وہ بہت کم گو اور زیرک عالم تھا۔ تجارتی کارواں نے بحیرہ کی گرجا کے قریب ایک سایہ دار درخت کے نیچے پڑاؤ کیا۔ عرب تجارتی قافلے وہاں سے گزرتے ہوئے اکثر اسی جگہ پڑاؤ کیا کرتے تھے۔ بحیرہ نے آج تک ان میں سے کسی مسافر تاجر سے بات تک بھی نہ کی تھی، مگر جب ابو طالب والا قافلہ گرجا گھر کے قریب اترا تو بحیرہ چھت پر بیٹھا انہیں بڑے غور سے تکنے لگا۔ بحیرہ نے دیکھا کہ کارواں میں ایک 10-12 سال کا لڑکا، اس پر بادل کا ایک ٹکڑا چھتری کی طرح ہر وقت سایہ کیے ہوئے ہے۔ جب یہ پر اسرار لڑکا درخت کے نیچے بیٹھا تو ساری شاخیں مزید سائے کے لیے اس کی جانب جھک گئی۔ بحیرہ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ اس نے اس نیک بخت لڑکے کے بارے میں اپنی مقدس کتاب میں پہلے ہی بہت کچھ پڑھ رکھا تھا، اس لیے اس نے آخری نبی کے تمام آثار جان کر ابو طالب سے آپ کی واپسی کا مشورہ دیا۔